میرے قابل قدر علماء ائمہ جو منبر نور پر جلوہ بار ہیں، میں آپ کے علاقے میں اگرچہ اجنبی ہوں مگر رشتہ بتاتا ہے کہ صدیوں پرانا ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کا رشتہ چہرے سے نہیں بنتا، عشق مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ میں سب علماء ائمہ مشائخ کی بارگاہ میں ادب سے ان کا ممنون ہوں، مشکور ہوں جو عزتوں سے انہوں نے نوازا۔ یہ کے بعد دیگرے میں سب کے نام پیش نہیں کر پا رہا ہوں، اور یہ حاضرین، یہ جو مجمع آیا ہے اور رات کے 12 بجنے کے بعد بھی آپ کا یہ جوش و ولولہ، آپ کی یہ جوانی اور مجمع کی رونق یہ بتاتی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ مجمع نہ زمزم صاحب کا ہے، نہ میرا ہے، نہ ناظم کا ہے، یہ مجمع صرف نام رسول پر جمع ہوتا ہے، اور لوگ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھ لیں، ہمارے جیسی زندگیاں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، مگر یہ کائنات کا پورا سبزہ اللہ نے صرف نام مصطفیٰ سے روشن رکھا ہے، اور یہ تمہارے چہروں کی رونق مصطفیٰ کے نام کی برکت سے ہے۔ لوگوں کا اس طرح جمع ہونا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا کائنات میں کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی نیتا 5 سال کے لیے جمع تو کر سکتا ہے، لیکن دلوں پر راج صرف میرا مصطفیٰ کرتا ہے، روحوں پر اور دلوں پر راج صرف میرے نبی پاک کا ہوتا ہے۔ لاؤ دنیا کے ان بھگوڑوں اور آتنکیوں کو، ان آتنکیوں اور بھگواداریوں کو میں کہتا ہوں، کسی گوفے میں بیٹھ کر بھونک لینا بہت ہوتا ہے، کسی مندر میں بیٹھ کر کے بھونکنا بہت آسان ہوتا ہے، 4 لوگ بیٹھ کر ویڈیو بنا کر نشر کرنا آسان بہت ہوتا ہے، اگر حقیقت میں دیوانگی دیکھنا ہے تو وہ مصطفیٰ کے عاشقوں میں دیکھو۔ یہاں کا مجمع یہ صرف ویڈیو بنانے نہیں آیا ہے، یہاں کا مجمع صرف یہ فیس بک پہ کوئی چیز وائرل کرنے نہیں آیا ہے، یہاں کسی کے سینے پر ہاتھ مار کر کے دیکھو، ہر سینہ پکارے گا میری جان مصطفیٰ کے لیے حاضر ہے۔ الحمدللہ، کیونکہ ہماری ماؤں نے دودھ پلاتے پلاتے نبی پاک کا نام بھی پلایا ہے، ہمارے باپ نے ہماری انگلی تھامی ہے تو ساتھ میں مصطفیٰ کا نام بھی پکڑایا ہے۔ ہاں، کوئی منافق ہوگا جو حضور کے نام پر باہر نہیں آنا چاہتا، ورنہ جس کی ماں سچی ہے اور جس کا باپ اچھا ہے، جس کی ماں سچی ہے اور جس کا باپ اچھا ہے، اس کی زبان پاک سے مصطفیٰ کی غداری کبھی نہیں نکل سکتی۔ ہاں، وہ منافق ہو سکتا ہے جس کی نسل میں خطا ہو، جس کی اصل میں غلطی ہو، لیکن عزیزان گرامی وقار، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ زمانہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا دیوان گانے عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ یعنی حضور کے دیوانوں کو دیکھ کر عام لوگ تو عام طوفانوں نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، سمندروں کی موجوں نے راستہ دے دیا ہے، جنگل کے درندے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں، جس راہ سے گزرا ہے مصطفیٰ کا غلام، ہر راہ کو اپنا غلام بناتا گیا ہے، ہر میدان میں اپنا پرچم لہراتا گیا ہے۔ اسی غلامی کے شان کو تو اقبال نے کہا تھا
ہم ان بزرگوں کے وارثین میں سے ہیں. آپ کس میں سے ہیں وہ بھی یاد رکھ لینا. میں تو فخر سے یہ بات کہتا ہوں, ہم ان اسلاف کے وارثین میں سے ہیں جن کا نعرہ تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تو جس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. میں حضور کو حاضر و ناظر کہہ کر کے عرض کر رہا ہوں, یا رسول اللہ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے, ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. ہم طوفانوں کے رخ کو کبھی نہیں دیکھتے تھے, ہمارے سامنے کون سا درندہ منہ پھاڑے آ رہا ہے یہ کبھی نہیں دیکھتے تھے, اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں صرف اور صرف یہ ایک جذبہ ہوتا ہے, میرے آگے رب ذوالجلال کی عنایت ہے, میرے پیچھے مصطفیٰ کی حمایت. بس غلام کو اس سے بڑھ کر اور چاہیے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو آج پھر دنیا ان کا ایمان ناپنے کے لیے ان کا بخار چیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ پاکھنڈی جو گستاخیاں کرتے ہیں یوں ہی نہیں کرتے, یہ زرخرید ہوتے ہیں, یہ پورے پیسوں پر بکے ہوئے یا تنخواہ دار ہوتے ہیں, اور ان کو بٹھا کر کے باضابطہ حضور کی شان میں گالیاں دلوائی جاتی ہیں. کیوں میرے عزیزو؟ صرف اور صرف ایمان والوں کا ایمان چیک کرنے کے لیے کہ اب مسلمان کتنے زندہ ہیں. میں جانتا ہوں پوری دنیا اس تاریخ کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ مسلمانوں کی اولاد کو کاٹ دیا گیا, ان کی عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا, ان کے گھروں کو اجاڑ دیا گیا, ان کی مسجدیں تباہ کر دی گئی, ان کی خانقاہیں اجاڑ دی گئیں, ان کی جائیدادیں کرک کر لی گئیں, ان کی عزتیں ختم کر دی گئیں, لیکن خاموش رہتے رہے. ان تمام معاملات پر یہ مسلمان سمجھوتا کر لیتا ہے. اس کو بھوکا رکھا جائے, اسے پیاسا رکھا جائے, اسے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا جائے, یہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن دنیا جانتی ہے ایک ہی چیز ہے جس پر مسلمان برداشت نہیں کرتا, وہ نام مصطفیٰ, وہ ناموس رسالت ہے, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اس بات پر مسلمان کبھی سمجھوتا نہیں کرتا, اس بات پر کبھی مسلمان کمپرومائز نہیں کرتا. اور یہی میں دوسروں کی بات تو نہیں جانتا, لیکن ہم تو بریلی والے ہیں. ہمارے آقاؤں نے ہمیں یہ سکھایا ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کرتے ہیں, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے ہیں. مائک صحیح کرنا, مائک کو صحیح کر لیں, بار بار اس کی سیٹنگ چینج نہ کریں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا حال جو ماضی میں تھا اور اسلاف نے ہمیں دیا, میں اس کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عزیزان گرامی, یہ ناموس رسالت کیا چیز ہے؟ ناموس رسالت کا مطلب ہے حضور کی عزت, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت. یاد رکھنا رب ذوالجلال بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرماتا ہے, زنا جیسے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے, لیکن حضور پاک کی عزت پر بھونکنے والے کو اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ختم فرماتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر مہر لگاتا ہے, ان کی آنکھوں پر, ان کی بصارت پر, ان کی سماعت, ان کی کانوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے, وہ واپس پلٹ نہیں آتے. گستاخان رسول کا بڑا برا انجام پہلے بھی ہوتا رہا, اب بھی ہوگا, پہلے سے ہوتا رہا, اب بھی ہوگا. یہ دنیا کا سب سے بھیانک گناہ ہے. آپ کو پتا ہے اسلام میں اسلامی حکومت ہو تو بہت سارے گناہوں پر سزا تو دی گئی ہے, توبہ کر لینے کے بعد بہت سارے لوگوں کو معاف کرنے کا بھی حق دیا گیا ہے. کوئی توبہ کر لے, سچی توبہ کر لے تو اسے آپ کو درگزر کر دیں, چھوڑ دیں اسے. لیکن شاتم رسول, گستاخ رسول توبہ کرنے کے بعد بھی واجب القتل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایسا کینسر ہے کہ اس کا دنیا سے جانا ضروری ہے. یہ ایسا کینسر ہے, اس کا دنیا سے جانا از حد ضروری ہے. اسلام نے یہ سزا یوں ہی نہیں رکھی. آپ کو میں بتاؤں, سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنا ہوگا. وہ عظیم جرنیل ہے اسلام کا, عظیم سپہ سالار ہے اسلام کا, جس نے کئی جنگیں لڑی اور عیسائیوں کے ساتھ لڑتا رہا. 12,000 کا لشکر لے کر 4 لاکھ لوگوں سے لڑتا تھا, لیکن فتح و کامرانی اس کے قدم چومتی تھی. صلاح الدین ایوبی کی ایک عادت خاص تھی, عربوں کو تو چھوڑو, انگریزوں نے لکھا ہے تاریخ,
रिचर्ड नाम का एक मुअर्रिख है अंग्रेज, उसने किताब में लिखा है कि पूरी तारीख में सलाहुद्दीन जैसा सिपह सालार मैंने देखा ही नहीं। ये अंग्रेज क्यों लिखता है? सुनो तवज्जो से। इसलिए कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख में कहता है इतना बड़ा ये सिपह सालार था कि अगर इसके हाथ में 100 कैदी आ जाएं, जंगी 100 कैदी आ जाएं ईसाइयों के, तो 100 के 100 को भी आजाद करता था, नहीं कत्ल करता था, मारता नहीं था, उन्हें फिदिया लेकर या माफ करके छोड़ दिया करता। सबसे ज्यादा माफ करने वाला सिपह सालार सलाहुद्दीन था। लेकिन आपको मैं बताऊं, आज जो लोग माफ करने की बात हमें बताते हैं, दरगुजर करने के मामलात हमें सिखाते हैं, हिकमत और मसलहत के साथ चलने के सबक हमें पढ़ाए जाते हैं, सलाहुद्दीन जो सबसे ज्यादा माफ करता था। एक वक्त ऐसा भी आया, मुल्क शाम से एक काफिला मुसलमानों का गुजर रहा था। ईसाइयों का एक सिपह सालार बुर्निस नाम है, उसने इन मुसलमानों के काफिले को पकड़ लिया, इनका माल लूटा और इन्हें मारा भी। इनमें औरतें थी, बच्चे थे, लेकिन उसका काम यह था, बुर्निस का, जब भी मुसलमान को मारता था यूं ताना देता था, बुलाओ अपने मोहम्मद को, कहां है वो मोहम्मद जिसका तुम बड़ा जिक्र करते हो। तो मुसलमानों को इससे ज्यादा छलनी करने वाला जुमला नहीं होता। माँ बाप की गाली दी जाए तो अलग मसला है, लेकिन नबी पाक का नाम लिया जाए मुसलमान का दिल जख्मी होता है। वो बुर्निस बार बार जख्मी करता था, मुसलमानों को मारा भी, लूटा भी, पीटा भी। लेकिन ये लुटा हुआ काफिला जब वापस आया, सलाहुद्दीन उस वक्त हलब की जमीन पर, मुल्क शाम में हलब में थे, आकर के लोगों ने दास्तान सुनाई। ये वो वक्त था जब सलाहुद्दीन सख्त बीमार थे, बहुत बीमार थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, बिस्तर पर लंबे सोए हुए थे। जब आकर के लोगों ने यह बताया कि वो मारता था और बार बार ये कहता था कि बुलाओ मोहम्मद को, जलाल आया बिस्तर पर, बीमारी के आलम में। सलाहुद्दीन ने कहा जाओ तुम लोग अपने अपने घरों पर। जानते हैं मैंने तारीख में ऐसा कोई सिपह सालार और जंगजू नहीं देखा जो मरीज और बिस्तरे मर्ज से अल्लाह की बारगाह में मन्नत मांगता है, ऐ मौला सलाहुद्दीन को तूने बहुत कुछ अता किया, आखिरी बार तेरे दरबार में एक मन्नत है मेरी, मुझे इतनी जिंदगी दे दे कि मैं बुर्निस का सर कलम करूं, इतनी जिंदगी दे दे कि मैं उस गुस्ताख रसूल को उसके अंजाम तक पहुंचा सकूं। और रोता रहा, बीमारी तो है कि पकड़ी रही जिस्म को, बीमारी जाती नहीं थी। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 2.5 साल के बाद बिस्तर से सही सलामत उठ खड़े हो गए। सलाहुद्दीन जब वापस अपने सिपाहियों में आए, सबसे पहला मारका आपने उसी बुर्निस के खिलाफ किया और चंद ही दिनों में उस बुर्निस को पकड़ लाए। गिरफ्तार होकर के पूरे कैदी आए। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे उनकी आदत थी, एक एक सिपाही को आजाद करते थे, जा तू भी आजाद है, तू भी आजाद है। जब उस जर्नेल सिपाही बुर्निस का नंबर आया तो वो सर झुकाकर खड़ा था और कहने लगा सलाहुद्दीन तू तो आजाद करता है, क्या मेरी आजादी आज नहीं है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार लहराई और फरमाया अगर सलाहुद्दीन तुझे आजाद कर देगा तो सलाहुद्दीन पर अल्लाह का हमेशा के लिए अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। आंखें सुर्ख थी, चेहरा लाल था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार लहराते हुए जो जुमला कहा था, तारीख दानों ने आज भी वो लिखा है। सलाहुद्दीन ने कहा उसकी गर्दन पर तलवार रखकर, ऐ बुर्निस 2.5 साल पहले तूने पुकारा था मुसलमानों को कि बुलाओ मोहम्मद को, कहा है? देख उस मोहम्मद ने मुझे भेजा है तेरा सर कलम करने के लिए। सर कलम कर दिया। उसके बाद जानते हैं जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये है, जो फातिह इस्लाम है, फातिह बैतुल मुक़द्दस सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसका चर्चा सदियों तक आज तक हो रहा है। लेकिन जानते हो वो जो 2.5 साल गुजरे सलाहुद्दीन के, तारीख में ये भी लिखा है जिस दिन मुसलमानों के काफिले ने बीमारी की हालत में सलाहुद्दीन को सुनाया था ये जुमला कि बुर्निस ने नबी पाक को कोसा है, ताना मारा है, सलाहुद्दीन ने अपना बिस्तर हटा दिया। 2.5 साल तक सलाहुद्दीन बिस्तर पर नहीं सोया।
زمین پر اپنے پیر بھی کبھی لمبے نہیں کیے، پیر سکیڑے ہوئے پوری رات بھر بیٹھے رہتے۔ لوگ کہتے کہ آپ بیمار ہیں، پیر لمبے کر لیں، آرام کر لیں۔ صلاح الدین یہ کہا کرتے تھے، اے لوگو تم صلاح الدین کو آرام کرنے کے مشورے دیتے ہو، جبکہ میرے مصطفیٰ کریم کی عزت پر حملہ ہو چکا ہے۔ قیامت کے دن اگر مجھ سے سوال ہو گیا کہ نبی کی شان میں گالیاں دی جاتی تھی اور تو بستر پر سو رہا ہوتا، میں کیا جواب دیتا؟ یہی تحفظ ناموس رسالت ہے۔ اے مسلمانوں، صلاح الدین کو پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تب تمہیں پتا چلے گا عظمت رسالت کیا ہے، مصطفیٰ کریم کا مقام کیا ہے۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، آج دنیا نے ہو سکتا ہے فیشن کے ذریعے سے، ایجوکیشن ڈپلیکیٹ کے ذریعے سے تمہیں مصطفیٰ کریم سے دور کر رکھا ہے، بیگانہ کر دیا ہے، لیکن اب بھی مجھے پتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کی چنگاریاں ابھی بھی تمہارے سینوں میں روشن ہیں۔ اگر روشن نہ ہوتی تو رات کی اس تاریکی میں اس مجمع کو میں کبھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ نبی کے نام پر آنے والا مجمع، اس سے میں صرف امید نہیں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے سینے ابھی بجھے نہیں ہیں، چراغ ابھی گل نہیں ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چراغ اب بھی روشن ہے، بس اس چنگاری کو شعلہ بنانے کی ضرورت ہے۔ جس دن تمہارے سینوں میں موجود یہ عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی اور شعلہ بن گئی تو پھر ظالموں کی خیر نہیں، ظالموں کی خیر نہیں۔ انہیں بتا دینا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے۔ ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور بس اسی پر جمع ہونا ہے۔ اب آپ سمجھ کر کے چلے، میرا معمول یہ ہے، آپ برا نہ سمجھیں، بات ہوگی تو صرف رسول اللہ کی ہوگی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہ یہ ہمیں منبر کسی کے باپ کی وجہ سے نہیں ملا، یہ مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ یہاں ہمیں اس لیے نہیں بٹھایا گیا کہ کسی نیتا کا بیٹا ہے، اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ رسول پاک کا غلام۔ ہاں، یہ بات سارے علماء بھی سمجھیں گے، سارے لوگ بھی سمجھیں گے، ہمیں یہ کرسی اور یہ منبر صرف نام مصطفیٰ سے ملتی ہے اور عزت صرف اور صرف مصطفیٰ کریم کے نام سے ملے گی۔ آج آپ کو بھی میں یہ کہتا ہوں، میرا ایک جملہ یاد رکھ لینا، ایک جملہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام جپتے رہو، ان کی عزت کی بات کرتے رہو، تو ہوگا کیا؟ ان کا جو نام لے گا ہر دل پہ راج کرے گا، ہر دل پہ راج کرے گا، عزت تمہاری بڑھائی جائے گی۔ حضور کا نام لیتے رہو اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں بلند کرتا ہے، کتنا بلند کرتا ہے۔ آج اس مجمع میں عشق محبت اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ آپ میں سے کون اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے؟ کون اعلیٰ حضرت کا رشتہ دار ہے یہاں پر؟ کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر رشتہ اعلیٰ حضرت سے جو ہمارا ہے وہ خون کا اگرچہ نہ ہو لیکن عشق کا ضرور ہے۔ کیوں؟ آج 100 سال کے بعد بھی ان مجمعوں سے اعلیٰ حضرت کا ذکر ختم نہیں ہوا، ان مجمعوں سے اعلیٰ حضرت کا ذکر ختم کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جس اعلیٰ حضرت نے اپنی پوری زندگی نام مصطفیٰ پکارتے رہے، حضور کی عزت کی بات کرتے رہے، تو پھر اللہ کا قانون یہی ہے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ اعلیٰ حضرت کا نام اب ہمیشہ رہے گا، امام شرف الدین بوسیری کا نام کبھی نہیں بھلایا جائے گا، ملا عبد الرحمن جامی کا نام کبھی نہیں بھلایا جائے گا، حسان بن ثابت مجموع سے کبھی ختم نہیں ہو سکیں گے، غریب نواز غوث اعظم کبھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں پورے مصطفیٰ کی خدمت میں گزاری ہیں، ناموس رسالت کی حفاظت میں گزاری ہیں، اور کبھی یہ مجمع چاہے 100 سال کے بعد بھی یہاں آئے تب بھی یہی اعلیٰ حضرت کا نعرہ تر و تازہ ہی لگتا رہے۔ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، حضور کے نام کی بات کرتے رہے، دنیا مٹانا چاہے کوشش کر لے لیکن کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ آج آپ جو سمجھ رہے ہیں، مجھ فقیر کو دیکھ لو، میرے پیچھے بڑی بڑی چیزیں پڑی ہوئی،
میں یہ ڈرانے کے لیے نہیں کہتا، میں اعزاز کے طور پر کہتا ہوں۔ دشمنوں کی فوجیں اور پھر آتنکیوں کی، بھگواداریوں کی، اور پھر ان میں وردی والوں کی بہت ساری چیزیں، اور جو طاقت لگا کر کے وہ کچھ کرنا چاہے میرے ساتھ تو کر کے دیکھ لے۔ میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں، میں اٹھا ہوں مصطفیٰ کی عزت کا نام لے کر، اور کوئی چیز نہیں۔ میرا جو چہرہ ہے، میری جو امیج ہے، وہ صرف نام مصطفیٰ سے ہے، حضور کی عزت کی بات کرتا ہے۔ اب اگر کوئی میری گردن مار بھی دے تو میں فخر سے کہتا ہوں، تم مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے، مردہ کبھی نہیں کر سکتے۔ مرنا اور ہے، مردہ ہونا اور ہے۔ اے مسلمانوں، انتظار کرو، اب بزدلی ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ اندھیریاں جائیں گی اور میں تنہا نہیں، منبر پر بیٹھے سارے علماء یہ بیان کریں گے اور سر چڑھ کر کے بولیں گے، اسلام کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے اور حق رہے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو بتانے میں نہ ہمیں کل ڈر لگتا تھا، نہ آج ڈر لگتا ہے۔ جہاد کا لفظ سنتے ہی ان کے طوطے اڑتے ہیں، اور پھر بہت سارے مسلمان اگر گھبراتے ہیں لفظ جہاد بولنے سے، پتہ نہیں ہمیں آتنکی کہہ دے، دہشت گرد کہہ دے۔ کبھی ان کی سرٹیفکیٹ کے چکر میں نہ رہنا، یہ جس کو چاہے کہتے رہیں گے۔ میرے عزیزو، لفظ جہاد مصطفیٰ کریم کی سیرت کا پاک حصہ ہے، ان کی سیرت کا پاک حصہ ہے۔ اگر اس لفظ کو میں مٹا دوں تو آدھی سیرت ختم ہو جائے گی، آدھی سیرت ختم ہو جائے گی۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے، کفایت علی کافی کا نام سنا ہوگا، مجاہد آزادی کے طور پر انہیں پہچانا جاتا ہے، مگر میرے عزیزو وہ عاشق رسول، فنا فی الرسول تھے۔ اعلیٰ حضرت جو ہے صرف آزادی سے لڑنے والوں کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ کفایت علی کافی کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ ایک عاشق رسول، فنا فی الرسول، مراد آباد شہر کے، انگریزوں کا دور ہے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ان کی طرف۔ علماء کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے ہر زمانے میں، اور ایک بات آپ کو میں بتا دوں، ان کی توپوں میں وہ دم نہیں ہوتا جو ایک عالم ربانی کی زبان میں ہوتا، ہر زمانے میں۔ اور تخت پر بیٹھنے والوں کو اگر کسی سے خوف ہوتا ہے تو صرف حق بولنے والے علماء سے، باقی کسی سے نہیں، ہر زمانے میں۔ کفایت علی کافی سے پورا انگریز خوف زدہ تھا، ڈرتا بھی تھا اور دشمنی بھی۔ کیوں؟ کفایت علی کافی کا ایک ہی جذبہ تھا، عشق مصطفیٰ سینوں میں پیوست کرنا، پلا دینا۔ انگریزوں نے بہت سازشیں رچی ان کو روکنے کے لیے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عوام کی چاہت بھی تھی اور زبان میں اثر بھی تھا۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کیا، 3000 انگریز مل کر ایک عالم کو گرفتار کیا۔ ہوتا ایسی، ہزاروں کتے ایک شیر کو پکڑنے آتے ہیں۔ گرفتار کیا اور لے جا کر کے قصر عمارت میں قید کیا۔ 7 دن تک کفایت علی کافی کو رکھا۔ میں کیوں بتا رہا ہوں، سنو، توجہ چاہتا ہوں۔ علامہ کفایت علی کافی، اپنے بچوں کو سناؤ میرے عزیزو، یہ نسلوں میں منتقل کرو، نسلوں میں منتقل کرو۔ کون ہے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر؟ کفایت علی کافی کو 7 دن تک یوں ہی نہیں رکھا۔ انگریز روزانہ رات کو ان کا جبہ اتار کر جسم پر استری پھیرتے تھے، گرم استری پھیرتے تھے، پریس جس کو کہتے ہیں، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو جسم پر نمک چھڑکتے تھے۔ یہ کفایت علی کافی کو ناموس رسالت کی بنیاد پر، عشق مصطفیٰ کا اعلان کرنے کی بنیاد پر، اور جب 7 دن تک وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے رہے، اپنے اعلانات، اپنے بیانات سے واپس آنے کا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں، تو بھرے چوراہے پر 7ویں دن کفایت علی کافی کو لے جا کر پھانسی پر چڑھانا تھا۔ سارا مجمع بھی دیکھ رہا تھا۔ انگریزوں نے کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا۔ سولی دینے کے لیے جب لے جا رہے تھے، مشہور روایت ہے، آپ سے پوچھا گیا آخری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ مرنے والا، پھانسی پر چڑھنے والا کہتا ہے بیوی سے مل لوں، بچے سے مل لوں،
माँ बाप को देख लूं, भाई बहन को कुछ नसीहत कर लूं। किफायत अली काफी क्या कहते हैं, हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश एक ही है कि मैं एक बार नाते मुस्तफा पढ़ लूं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ लूं। अंग्रेज देखते रह गए। आखिर कोई ऐसा भी है जो जमाने से जा रहा हो, उसे अपने रिश्तों की फिक्र नहीं, अपने औलाद अपने मालो मता की फिक्र नहीं, जा रहा है तो मुस्तफा के नगमे सुनाता जा रहा है। और जब फांसी के फंदे पर जाना था तब किफायत अली काफी ये पढ़ते जा रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कहते कहते किफायत अली काफी फांसी के फंदे पर चढ़ गए। जिस दिन उनको फांसी दी गई, अंग्रेज जश्न मनाते रहे और खुशियों के तबल बजाते रहे। अब जो बात मुझे अर्ज करनी वो ये है, जो लोग डरते हैं मरने से, कटने से, पिटने से, कैद होने से, और ये समझते हैं नामों से रिसालत पर आज हम बोल रहे हैं, अगर हमें मार दिया जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए तो कल इस मजमे का क्या होना है, कल इस उम्मत का सहारा कौन बनेगा। ये सब सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये फिक्र करना अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे नहीं रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके कानून कुदरत का ये तरीका है। मुस्तफा करीम की सिफात और उनकी मदह सराय करने वाली जुबानें न कल कम हुई थी न आज कम होंगी। एक चिराग बुझता है, मौला 100 चिराग जलाता है। किफायत अली काफी को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर अंग्रेज जश्न मना रहे थे। उस जुबान को हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया जो बार बार नबी नबी कहती थी, बार बार मुस्तफा मुस्तफा कहती थी। उस जुबान को हमने फांसी पर चढ़ा दिया है। और मजमा अब किसको देखेगा, अब मुसलमान किसके यहाँ भीड़ जमा करेंगे। किफायत अली काफी की तरह कोई मुकर्रिर नहीं है, कोई उनकी तरह खतीब नहीं है। अंग्रेज चंद दिन तक जश्न मनाते रहे, लेकिन खुदाए अज़्ज़ व जल का कानून तो देखें। रहमत इलाही जोश में आई, मुरादाबाद के पास में ही बरेली की सरजमीन पर दोबारा इमाम अहमद रजा को पैदा किया। आशिक कभी खत्म नहीं होते। इधर किफायत अली काफी फांसी पर चढ़ गए और इधर बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुए। एक आशिक जाता है, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। ये गुनगुनाता हुआ वो आशिक चला गया, मगर उसके बाद जो आशिक आया वो तो इमाम इश्क मोहब्बत कहलाया। वो तो करोड़ों दिलों में ये इश्क पैवस्त करके चला गया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये कौन कहता रहा, वही आशिक सादिक इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत करना अगर अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में रखा है तो कर गुजरो। ये ना सोचना कि मैं कहां तक पहुंचूंगा, मेरे साथ क्या किया जाएगा, मुझे कैसे मारा जाएगा। ये सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि तुम्हारे सिर्फ इतना फख्र करना चाहिए, करोड़ों के होते हुए मौला ने मुस्तफा की खिदमत के लिए मुझ निकम्मे को चुन लिया है। मैं अगर हाजिर होता हूं मुस्तफा की खिदमत के लिए तो इससे बढ़कर मेरे लिए एहसास क्या हो सकता है। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों। तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व आज़मत मैं तुम्हें इस अंदाज से बताना चाहता हूं कि तुम्हारे दिलों से खौफ निकल जाए, डर निकल जाए। जिस चीज का खौफ दिलाकर एक लाठी से मजमा मुंतशिर कर दिया जाता है वो कौम तुम नहीं हो। तुम अपने सीनों को मुस्तफा के लिए संभाल रखना, अपनी गर्दनों को हुजूर की अमानत समझना। तुम लाठी डंडे से भागने वाली कौम नहीं हो सकते। असलाफ सहाबा कराम के अगर तुम वारिस हो तो सुनो, हमारे असलाफ का तरीका तो ये था। उहद के मैदान में पासा पलट गया है, कुफ्फार और मुशरिकीन भारी हो चुके, सहाबा की जानों को खतरा लाहिक हो गया। एक नहीं, दो नहीं, 4, 10 नहीं, 70 सहाबा की शहादतें हो गई।
احد کے میدان میں 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی. اور کیسے کیسے اگر میں منظر بتاؤں تو رونگٹے کانپ جائیں. احد کے میدان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. میرے اندازے کے مطابق میں نے جو پڑھا ہے سب سے کٹھن اور سب سے سخت ترین جو جنگوں میں جنگ آئی ہے وہ احد کی جنگ تھی. وہاں پر حضور کے کتنے عزیز شہید ہوئے تھے جانتے ہیں. مصعب بن عمیر گئے. عبداللہ بن جہش حضور کے ایسے صحابی, حضور ان سے بڑا پیار کرتے تھے. عبداللہ بن جہش کو کافروں نے کئی ٹکڑوں میں بدل دیا تھا. ان کی ہر انگلی کاٹ دی تھی, ہاتھ پیر ناخن سب کاٹ دیے تھے. ناک کاٹی, ہونٹ کاٹے, کان کاٹے, اور کافروں نے رسی میں ان کے اعضاء پرو کر کے ہار بنا کر کے پہنا تھا. یہ عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا. امیر حمزہ جو خود رسول اللہ کے چچا ہیں, ان کو سینے پر نیزہ مارا, سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر کے حضور کے سامنے چبایا گیا. یہ واقعات احد کے میدان میں ہوئے. اور حضرت سعد ابن ربی ان کے متعلق روایت میں ہے 12 نیزے ان پر مارے گئے تھے اور پیٹ کی انتڑیاں باہر آ گئی تھی. اس وقت بھی یہ صحابہ کیا کہتے تھے سنو, انتڑیاں باہر آ گئی, ابھی روح باقی ہے, زبان چل رہی ہے, تب پکار کر کہتے اے لوگوں جاؤ رسول اللہ کو میرا سلام کہہ دینا اور حضور سے کہہ دینا آقا میں تمہارے دفاع کا حق ادا نہیں کر سکا, میں آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کر سکا. یہ صحابہ تھے جو میدان احد میں ہزاروں ٹکڑوں میں بدل جانے کے بعد بھی کہتے تھے یا رسول اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرے عزیزوں یہی وہ احد کا میدان ہے جس میں مصعب بن عمیر, عبداللہ بن جہش, امیر حمزہ, حنزلہ, سعد بن ربی اور سعد عبداللہ بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے ایسے شہید کیے گئے کہ ان کی شہادت کو بیان کرنا بھی مجھے مشکل لگتا ہے. حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ایسے ہیں, ان کے اوپر اتنے گھوڑے دوڑے, ان کے جسم کو اتنا صاف کر دیا گیا تھا کہ ان کو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا. صرف ان کی ایک انگلی باقی تھی, جس انگلی کو دیکھ کر ان کی بہن نے پہچانا کہ انس بن نزیر ہے. میرے عزیزوں وہ صحابہ اتنی قربانیاں دے کر کے بھی کہتے تھے یا رسول اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی روٹیاں مصطفیٰ کے نام پر کھائی ہیں, کتنے کپڑے حضور کے نام پر پہنے ہیں, کتنی عزتیں تم نے بٹوری ہیں مصطفیٰ کے نام پر. تمہارے گھروں کی آج رونق نبی پاک کے نام سے ہے. تمہیں اولاد نہیں ملتی, حضور کا وسیلہ لے کر مانگتے ہو. گھر میں کاروبار میں مندی آئے, حضور کا وسیلہ لے کر مانگتے ہو. سب کچھ تو حضور کا صدقہ کھاتے رہے. آج اگر حضور کی عزت کی بات آتی ہے لوگ بغلیں جھانکتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمارا بڑا بزنس ہے, جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے میں چلا جاؤں تو گھر کا میں اکلوتا ہوں, میری بیوی بچوں کو کون دیکھے گا, میرے ماں باپ کا سہارا کون بنے گا. قربان جاؤ ان صحابہ سے, ان سے پوچھنا کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے, کیا ان کی اولاد نہیں تھی. مدینے کی اس خاتون پر کروڑوں سلام جو احد کے میدان کی طرف بھاگتی ہوئی جا رہی تھی. آنے والے نے کہا ماں جان تمہارے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے, انا للہ پڑھتی آگے بڑھ جاتی ہے. کسی نے کہا تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے, انا للہ پڑھتی آگے بڑھ جاتی ہے. پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی, تمہارا باپ بھی شہید ہو گیا. ایک عورت ہے مدینے کی, 4 رشتے میدان احد میں شہید ہوئے. بھائی بھی گیا, بیٹا بھی گیا, باپ بھی گیا, شوہر بھی گیا. لیکن بیچ راستے میں جب ہر آنے والا اس کے گھر کے لوگوں کی شہادت کی خبر دینے لگا, وہ جھلا کر کے کہتی ہے اے آنے والوں سب میرے رشتے داروں کی شہادت کی بات سنا رہے ہو, ذرا یہ تو بتاؤ رسول اللہ سلامت ہے کہ نہیں, اللہ کے نبی سلامت ہے کہ نہیں. اس خاتون نے جب یہ سوال کیا, آنے والے نے کہا اے مائی جان, اے خاتون مدینہ, اللہ کے نبی تو سلامت ہیں, اللہ کے نبی سلامت ہیں. سنو اس خاتون پر قربان جاؤ, اپنا آنکھ سے آگے کرتی ہے, بارگاہ الہی میں کہتی ہے اے مولا تیرا ہزار شکر, میرا چاند سلامت ہے تو کائنات سلامت ہے. سب کچھ لٹ گیا, سب کچھ لٹ گیا. پھر بھی کہتی اگر میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے. میرے عزیزو ناموس رسالت کی حفاظت آپ یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر کے نہیں کر سکتے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی گلی کوچوں سے صرف جھنڈا لہرا کر کے ناموس رسالت کی حفاظت کریں گے, ایسا نہیں. یہ قربانیاں مانگتی ہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہاں قربانی دینی ہوگی. اور تم ڈرتے کس بات سے ہو,
آج یا کل کبھی نہ کبھی ہمیں چٹائی پر پاؤں رگڑ رگڑ کے مرنا تو ہے. موت سے کس کو چھٹکارا ہے؟ یا کسی ہسپتال میں مرو گے یا کسی سڑک پر یا کسی گھر پر. بیماریاں تو ویسی پھیلی ہیں, مرنا تو ہے, بچنا کسی کو نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں پھر ڈر کس بات کا جب موت آنی ہی ہے. مصطفیٰ کی عزت پر کیوں نہ آ جائے, حضور کی عزت پر کیوں نہ آ جائے. ان کی عزت کی حفاظت اور پہرے داری کرتے ہوئے موت آ گئی. ایک بات یاد رکھنا, ادھر کورونا میں مرا, بیماری میں مرا, شوگر اور بی پی میں مرا تو لوگ یہی کہیں گے فلاں مر گیا. نام مصطفیٰ پہ مرا تو کہا جائے گا شہید ہے, شہید ہے, مرا نہیں. قیامت تک لوگوں کی زبان پر پابندی لگ جائے گی, اسے مردہ نہ کہنا, مصطفیٰ کے نام پر گیا ہے, حضور کے نام پر گیا ہے. اے نوجوانوں, آپ سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, آج حضور کی عزت کی جب بھی بات آئے, آپ سے شعراء اسلام نے بہت ہاتھ اٹھوا لیا سبحان اللہ کہنے کے لیے یا پھر آپ کو جوش دلانے کے لیے, مگر مجھ فقیر کی عادت یہ ہے کہ میں تمہارے ہاتھ نہیں اٹھواتا. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, حضور کے نام پر گردن کس کی جھکتی ہے, گردن کس کی آتی ہے؟ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. توجہ, مانا کہ زندگی کی بہت ضروریات ہیں, مانتا ہوں زندگی کی بہت ضروریات ہیں, مگر یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر تو زندگی بھی نہیں, آپ سے بڑھ کر کے تو ہماری جان بھی نہیں. میں مانتا ہوں کہ ہمارے معاشی حالات کے لیے کمانا بہت ضروری ہے, مگر یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر کے تو دولت بھی نہیں. اور ایک بات یاد رکھ لو, تم ماں کی محبت, باپ کی محبت, رشتوں کی محبت بتاتے ہو, میرے مصطفیٰ نے جو تم سے محبت کیا ہے وہ کروڑوں ممتائیں نہیں کر سکتی, وہ کروڑوں مائیں تم سے محبت نہیں کر سکتی جو اس کائنات کے حسین و جمیل مصطفیٰ نے تم سے کیا ہے. کون ہے جو ہمارے دردوں کا آج غم گسار ہے, کون ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. تمہیں پتا ہے جب قبر کے عذابات کی آیتیں آئیں, سنایا گیا کہ قبر میں عذاب ہوگا یا حشر میں حساب ہوگا, اس رسول پاک نے تو مدینہ ہی چھوڑ دیا. غم امت میں وہ تو جنگل کی طرف چلے گئے, سجدے میں سر رکھ کر روتے رہے. کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے, اپنی امت کے لیے. کون ہے ہماری فکر کرتا ہے بتاؤ مسلمان, کون ہماری فکر کرتا ہے آج؟ وہ رسول پاک روتے 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 رہ گئے, صحابہ اٹھائے تو نہ اٹھے اور عرض کرتے رہے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے. تمہیں پتا ہے معراج کی رات بھی اللہ رب العزت نے جب پوچھا اے محبوب کوئی خواہش ہے تو بتاؤ, رسول پاک نے فرمایا مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے. کون ہے جو ہمیں یاد رکھتا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, عباس ابن عبد المطلب, یہ دو صحابہ ہیں. فرماتے حضور کا جب انتقال ہوا پورے مدینے پر قیامت برپا تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت کی خبر, آپ کی وفات کی خبر مدینے والوں کے لیے اس سے بڑا صدمہ تھا ہی نہیں. لیکن جانتے ہو یہ صحابہ فرماتے ہیں 2 دن کے بعد جب ہم حضور کو قبر اطہر میں رکھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے والے یہ 2 صحابہ کہتے ہیں قبر میں حضور کے جسم پاک کو رکھ کر ہم واپس آنے والے تھے, ہم نے دیکھا رسول اللہ کے لب ہل رہے تھے, ہونٹ ہل رہے تھے, اور صحابہ کہتے ہم نے کان لگا کر سنا. اس وقت مصطفیٰ کریم کی زبان سے آواز تھی رب اغفر لامتی فانہم لا یعلمون, اے مولا میری امت کی بخشش کر دے اس لیے کہ مجھے نہیں پہچانتی. کون ہے جو ہم غریبوں کو یاد رکھتا, جو قبر میں ہمیں یاد رکھے, حشر میں یاد رکھے, معراج میں یاد رکھے, تنہائی میں یاد کرے,
माँ आयशा सिद्दीका तो कहती है बिस्तर पर सोए होते, बिजलियां कड़कती, अबर आता, जोर बारिश आती तो हुजूर बिस्तर छोड़कर बाहर चले आते और बारगाह इलाही में तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगते। हजरत आयशा पूछती है, या रसूल अल्लाह, आप बिजलियों से आप इतना क्यों घबराते हैं? मेरे आका फरमाते, आयशा, मुझे डर लगता है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अज़ाब न बन जाए। पिछली कौमों पर जब अजाब आता था, पहले बिजलियां आती थी, फिर अजाब आ जाता था। मैं डरता हूं कि मेरी उम्मत पर अजाब ना आ जाए। मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूं, जब बिजलियां चली जाती हैं तो मैं घर में आता हूं। ऐ मुसलमानों, इससे बढ़कर के हमारा ख्याल रखने वाला कौन है दुनिया में? कौन है? तुम्हें पता है मलकुल मौत जिस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज करने आए, तन्हा आयशा सिद्दीका के जानू पर सर रखकर मेरे आका आराम कर रहे थे। उस वक्त नज़ा का वक्त है, सकरात का वक्त है। ये वक्त ऐसा है कि बाप बेटे को भूल जाता है, बीवी शोहर को भूल जाती है, बेटा माँ बाप को भूल जाता है। मौत का वक्त बड़ा सख्त होता है, लेकिन कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह, जब मलकुल मौत आए उस वक्त पूछते हैं, ऐ इज़राइल, ये सकरात का जो दर्द है, ये नज़ा का जो दर्द है, क्या ये दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? क्या ये दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? कौन है जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे अजीजों, मुस्तफा करीम की मोहब्बत की बात आती है तो मैं जज्बात में आता हूँ। क्यों ना मैं तुम्हें अपने आप तक मेरा अपना दर्द तुम्हें शेयर करने आया हूँ। वैसे मैं ना कोई मुखबिर हूँ, न मैं कोई खतीब हूँ, न मुझे बोलने का सलीका है। बात सिर्फ इतनी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया जितना हमारी माओ ने नहीं, हमारे बाप ने नहीं, हमारे खानदानों ने नहीं दिया, वो कल भी हुजूर हमारे लिए दुआ करते थे और हश्र में भी हमें किसी और का सहारा नहीं। माँ जब कहेगी यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कुरान कहता है वो क़यामत का दिन है जिस दिन भाई भाई से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, दोस्त अपने दोस्त से दामन छुड़ा रहा होगा, लेकिन एक शख्सियत है मुस्तफा की, वो कह रही होगी आजा मैं तेरे लिए खड़ा हूं, आजा मैं तेरे लिए खड़ा हूं। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा, मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा। हमें क़यामत के दिन भी उसी नबी का आसरा है। तो फिर मैं कहता हूं, जवानों, फिर दुनिया में मैं उनकी बात न करूं तो फिर किसकी बात करो? हमारा तो तरीका ये है, जिसका खाते हैं उसका गुण गाते हैं। हम हलाली हैं, मुस्तफा का नमक खाया है, आखिरी सांस तक उन्हीं के गुण गाते रहेंगे। जिस दिन तक तलवार गर्दन पर न आ जाए हम मुस्तफा मुस्तफा ही कहते रहेंगे। आज दुनिया तुम्हारे ईमान को नाप रही है, अब बच्चों को सिखाओ मुस्तफा की इज्जत क्या है, मुस्तफा का मकाम क्या है। हल्के में मत लेना है मुसलमानों, इन जालिमों ने भौंकना शुरू किया है और नबी पाक के अखलाक और किरदार पर, और मैं तारीफ के लिए अगर जिक्र छेड़ दूं तो सुबह हो जाएगी, इसलिए कि हुजूर पाक की तारीफ करते करते कितनी जुबानें सूख गई, कितने कलम टूट गए, कितने वरक ब्याज सब खुश्क हो गए, लेकिन आखिर में सबको ये कहना पड़ा, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखनी पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। मेरे अजीजों, वो मुस्तफा का मकाम है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कहां कहां मेरे नबी पाक को रखा है तुम्हें पता है? कुरान के हर सिपारे में मोहम्मद है। ये जालिम वसीम राफिजी, ये पाखंडी किसी मंदिर की औलाद बैठ करके अगर भोंकता है मेरे मुस्तफा के नाम पर, तो मैं आपको बताता हूं इन जालिमों को जवाब देने के लिए मुझ जैसा कुत्ता काफी है, और इनके जनाजों में आखिरी कील ठोकता रहूंगा और उन्हें बताता रहूंगा तुम मोहम्मद के बारे में कहते हो। वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, मुफ्ती सलमान अज़हरी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमीरुल मुजाहिद जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, बैठ जाए।
سنو، مجھے اچھی طرح اس بات کا علم ہے، خبر ہے کہ کس کی پشت پناہی پر یہ پاکھنڈی بھوگتے ہیں۔ انہیں آج کی حکومتوں پر بھروسہ ہے، آج کی حکومتیں ان کے پیچھے کھڑی ہیں، اس لیے میرے نبی کی شان میں بھوگ رہا ہے۔ انتظار کرو، انتظار کرو، کوئی حکومت ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ جب فرعون کو مولا نے غرق کر دیا، جب نمرود کو ہلاک کر دیا، ابو جہل کو چھوٹے بچوں سے مار دیا، تو تمہاری اوقات کتنی ہے؟ تم تو صرف ہواؤں سے ہلاک ہونے والے ہو۔ چاہے یہ بڑی بڑی تنظیمیں اس کے پیچھے کھڑی کیوں نہ ہو جائیں، کتنی بڑی طاقتیں یہ لا سکتا ہے، لے آئے۔ لیکن میں بتاتا ہوں، سنو، نام مصطفیٰ کا یہ ذکر مصطفیٰ نہ کل کبھی کم ہوا تھا، نہ آج کم ہوگا، نہ صبح قیامت تک کم ہوگا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اس نے محمد نام سے کتاب لکھا، محمد نام سے، اور اس میں بھونڈی اور گندی باتیں لکھ کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے میرے نبی پاک کے اخلاق پر چھان پر تھوکنے والا کتا اپنے منہ پر تھوکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے ناخنوں کی قطرن سے چاند و سورج چمکتے ہیں، چاروں کو جھلملاہٹ میرے مصطفیٰ کے شباب سے ملی ہوئی ہے۔ یہ کائنات کے رنگ و روغن صرف مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساتھی تو میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے۔